ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. اتنا سسٹرز کینیڈا کی طرف سے رمضان المبارک 2023 کی قرآن سیریز میں سب سسٹرز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سال آن لائن ہم انشاءاللہ العزیز مضامین قرآن کی سمری اور کچھ جو آیات کا آپس میں ربط و نظم ہے اور کچھ اسلوب ہے اس کو لے کر چلیں گے. انشاءاللہ اس سٹائل کو آج ہم تھوڑا سا ڈسکس بھی کریں گے. البتہ تفصیلی دورہ قرآن اردو انگلش اور کچھ لوکل کمیونٹی کی لینگویجز کے مطابق ہماری شہروں کی سطح پہ ہو رہے ہیں. بہت ساری سسٹرز اس میں ان پرسن شریک بھی ہو رہی ہیں، اس سے فائدے اٹھا رہی ہیں. لیکن کچھ بہنیں اپنی وقت کی کمی، جاب کی مصروفیات، گھریلو مصروفیات کی بنا پر ان پرسن کلاسز میں شرکت نہیں کر پا رہی. ان کے لیے یہ شارٹ دورانیے کی روزانہ کی بنیاد پہ کچھ کلاسز شروع کی جا رہی ہیں، جس میں ہم قرآنی صورتوں کو ان کے مضامین کے لحاظ سے پیراگراف میں تقسیم کر کے ڈسکس کریں گے، اور کوشش ہوگی کہ ان مضامین کا آپس میں ربط اور پھر ان مضامین کے اندر آنے والی جو آیات ہیں ان میں آیات تدبر اور کچھ امپارٹنٹ جو الفاظ ہیں یا جو قرآن مجید کا جو اسلوب ہے اس کو لے کر ڈسکس کریں تاکہ ہمارا قرآن کے ساتھ ایک ڈائریکٹ تعلق بن سکے. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہماری جو اس سال کی تھیم ہے جو ہمارے قرآن کے ساتھ تعلق کی، ہمارے دورہ قرآن کی بھی اور ہمارے اس پروگرام کی بھی ہوگی ففروا الی اللہ، کہ دوڑو اللہ کی طرف. رمضان المبارک اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے. ہم تھرو آؤٹ دا ایئر کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا قرآن سے، ہمارے اپنے رب سے، اپنے خالق اور مالک سے ایک تعلق بن سکیں، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی کمیاں رہ جاتی ہیں. اور رمضان کے جو بابرکت لمحات ہیں ہمیں اتنی فرصت مہیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے دعویٰ کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت کے لحاظ سے، اپنی ذات کے لحاظ سے، پھر اپنے کاموں کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ سے ایک مضبوط اسٹرانگ بانڈنگ بنا سکیں. سورہ زاریات کی آیت نمبر 50 سے ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. تو دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. یہ آیا قرآن مجید میں جہاں آئی ہے، اگر ہم سورہ زاریات کو دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، عاد اور سمود کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور بڑے ہی مختصر آیات میں ان قوموں کا ذکر کرنے کے بعد کہ ان کو بھی بلایا گیا، ان کو بھی انوائٹ کیا گیا، لیکن جب وہ نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صفحہ ہستی سے کس طرح مٹا دیا. اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ففروا الی اللہ، کہ دوڑو اللہ کی طرف، اس میں تاخیر مت کرو. زندگی کی مہلت لمحے بہت کم ہیں. اور پھر رسول کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے انی لکم منہ نذیر مبین. وہ تو صاف صاف خبردار کر دینے والے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. اگر تم اس کو نہیں کرو گے تو پھر یقیناً انہیں جس طرح پہلی قوموں کا انجام ہو انہیں میں جا پڑو گے. پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران کی ایک آیا بھی ہے جس میں انہیں جہاں اگر دیکھیں ففروا الی اللہ، دوڑنے کی، سبقت لے جانے کی اور بغیر ٹائم ویسٹ کیے لپکنے کی جو ایک بات کی گئی ہے، وہی اس حوالے سے چند آیات رکھ رہی ہوں. سورہ آل عمران کی آیت ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور سرت یعنی تیزی سے جاؤ. کس کی طرف جاؤ؟ دوڑو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف جو اس کی بخشش ہے. مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ اللہ کی جو بخشش ہے اس کی طرف دوڑنے کی کوشش کرو، اس جنت کو پانے کی کوشش کرو جس کی وسعت کیا ہے؟ زمین و آسمان جتنی ہے. اور کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ وہ خدا ترس لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کی ہے. آگے ان لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی تنگی میں بھی اور آسانی میں بھی، اور ان سب یعنی اس میں اپنا بچا کے نہیں رکھتے. اس سے پہلے، اس آیت سے پہلے سود کا اور ربا کا، ان چیزوں کا ذکر آیا ہے، اور اس کے بعد فوراً آیا کہ جو لوگ اللہ کی بخشش چاہتے ہیں اور جو لوگ اللہ کی جنتوں کو پانا چاہتے ہیں وہ پھر سوچو بچار میں، جمع و تفریق میں نہیں پڑتے. اور رمضان المبارک میں بھی ہمیں یہ سارے ذرائع اس لیے بتانا کہ رمضان المبارک میں بھی ہمیں ان سارے ذرائع سے اللہ کے قریب بھی جاننا ہے، اللہ کے قریب کرنے والے جتنے وسائل ہیں، وسیلے ہیں، ان کو تلاش کرنا. ان میں صدقہ خیرات بھی ایک ہے. پھر آگے سورہ حدید کی آیا ہے
سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، یہاں بھی وہی بات تو وہی کی گئی ہے، لیکن یہاں کیا سبقت لے جانے کی، وہاں کیا کہ دوڑ وساریو دوڑ کر چلو اس راہ پر، یعنی سب دوڑ رہے ہیں، مل کر ہم دوڑ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس رب کی مغفرت پا لیں، جنت پا لیں۔ یہاں کیا سبقت لے جانے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور اپنے رب کی مغفرت اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی۔ اور پھر کہا گیا کہ وہاں کہا گیا اعدت للمتقین، اور یہاں کہا گیا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ۔ یہ سورہ حدید میں آتا ہے، اور سورہ حدید میں جہاں اس آیا کا ذکر ہے، جہاں یہ مینشن ہے، اس سے پہلے کیا آ رہا ہے ذکر؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ خوب جان لو یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں، کھیل، دل لگی، ظاہری ٹپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں اس پر فخر جتانا، مال و اولاد میں ایک سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا۔ پھر کہا گیا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بارش ہو گئی ہو تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کے کاشتکار خوش ہو جاتے ہیں، پھر وہی کھیتی جب پک جاتی ہے تم دیکھتے ہو زرد ہو گئی ہے، بھس بن کے رہ جاتی ہے۔ پھر اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے، اللہ کی مغفرت ہے اور اس کی خوشنودی بھی ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ خوب جان لو یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں، دھوکے کے پردے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہاں دنیا کی زندگی کے مراحل، کھیل تماشا، زینت ہے، پھر تفاخر ہے، آپس میں ہم مقابلہ بازی جتانا، فخر کرنا ان چیزوں میں، لیکن انہی کے مقابلے میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا، 3 آیات آپ کے سامنے ہیں، ففروا الی اللہ وساریوا الی مغفرۃ من ربکم اور ساریوا اور سابقوا۔ یہ آیات ہمیں میسج دے رہی ہیں کہ ہمیں اپنا ٹائم ویسٹ کیے بغیر کوشش کیا کرنی ہے کہ اللہ کی طرف بڑھنا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس بہترین موقع ہے رمضان المبارک کا، اور ہمارے ہاتھوں میں قرآن جیسی عظیم نعمت دے دی گئی ہے، جس میں کہا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس رمضان کی، اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اور وہ قرآن کا نزول، قرآن اتنی عظیم الشان نعمت، اتنی عظیم الشان کتاب جس کی عظمت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کلام الہی میرے خالق کا کلام میرے نام۔ اور پھر اس میں جو سب سے بڑی بات جو ہمیں یہاں ریمائنڈ کروائی گئی، یہ ہدی للناس ہے، گائیڈ بک ہے لوگوں کے لیے۔ ہدی للمؤمنین نہیں صرف کہا گیا، ہدی للناس کہا گیا، سب انسانوں کے لیے۔ ہدی للمتقین بھی ہے، اس گائیڈ بک تو سب انسانوں کے لیے، لیکن ہدایت وہی پائیں گے جو اس کی کچھ جو کنڈیشنز ہیں وہ پوری کریں گے، شرائط پوری کریں گے۔ ہدی للناس ہے، اور پھر اس میں کہا گیا وبینات من الہدی والفرقان، سب لوگوں کے لیے گائیڈ بک ہے، اور اس میں بڑی کلیئر نشانیاں ہیں، بڑی کلیئر سائن ہیں، جو کوئی بھی دل کی آنکھ سے پڑھے، جو کوئی بھی اگر طلب کے ساتھ پڑھے، اسے یہ نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اتنی اللہ رب العالمین کی ہمارے پاس بلیسنگز ہیں، ان کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، لیکن خاص طور پہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے احسان کہا ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید جیسی نعمت ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے، اور پھر یہ ہے کیا؟ وشفاء لما فی الصدور، جو کچھ دلوں کی بیماریاں ہیں، دلوں میں امراض ہیں، کمزوریاں ہیں، ان سب کی، کیونکہ دلوں میں نا رغبتیں اور دلچسپیاں اور چیزیں رکھی گئی ہیں، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی امراض کی شفا ہے یہ، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور پھر کیا ہے؟ اس میں ہدایت بھی اور رحمت بھی ہے مومنین کے لیے۔ یہاں یہ جو کہا گیا کہ رحمت ہے وہ مومنین کے لیے، رحمت بنے گی، یقیناً بنے گی، لیکن اس کے لیے کنڈیشن کیا کہ مومن ہونے کا ثبوت دو۔ پھر آگے کہا جائے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی۔ باقی اگر دیکھیں باقی نعمتوں کو اللہ رب العالمین نے ہمیں بغیر مانگے عطا کی ہیں، لیکن کہیں بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارے پر بہت بڑا احسان ہے۔ جس چیز کو مینشن کیا جا رہا ہے وہ واقعی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر تو لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان المبارک ہمارے لیے قرآن کی سیلیبریشن کا مہینہ ہے، اور پھر یہ کہا گیا یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ ہمیں قرآن جیسی نعمت کو سمیٹنا ہے، اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہے، دنیا کی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان سب کی قدر بھی کرنی ہے، ان کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا، لیکن ان میں سے جو سب سے امپارٹنٹ جو نعمت اور جو چیز ہے جو سب سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہوا خیر مما یجمعون، جتنی بھی چیزیں آپ یہاں کلیکٹ کر رہے ہیں ان میں سب سے بہترین یہ چیز ہے۔
اگر اس کے لیے پریشانی ہونی چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کچھ لگانا چاہیے، تو ان میں سے بہتر اپنا ٹائم، اپنے وسائل تو کن چیزوں پہ لگانا چاہیے؟ وہ قرآن ہے۔ اور اس آیے میں جو کہا گیا موعظۃ، یہ نصیحت ہے، اور نصیحت بھی کس کی طرف سے ہے؟ میرے خالق کی طرف سے، مالک کائنات کی طرف سے ہے۔ اور اس سے بہترین نصیحت کیا ہو سکتی ہے؟ پھر شفا ہے اس میں۔ میرے باقی ساری چیزوں کے لیے ہم کر لیتے ہیں، لیکن جو دل ہے نا، وہ سم ٹائم اپنی خواہشات نفس وہ کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں، وہ انسان کو مجبور کر دیتی ہیں۔ چھوٹا سا دل ہے، انسان کو بہت سم ٹائم ذلیل بھی کرواتا ہے نا، تو اس کی امراض کی شفا اس میں رکھی گئی ہے۔ گائیڈ بک ہے میرے لیے، میرے لیے مینول کا ایک کام کرتی ہے یہ کتاب، مجھے بتاتی ہے۔ اور اس کتاب کا ٹاپک کیا ہے؟ میں ہوں، آپ ہیں، انسان ہے۔ یہ انسان کو بتاتی ہے کہ کیا چیزیں ہیں، کیا کام ہے جس کو وہ کرے گا تو آخرت میں فلاح پائے گا، اور فوزان، یا جس کو الفوز کہا گیا ہے، فلاح اور فوز کی دو ٹرمز جو استعمال ہوتی ہیں ہمیں اخروی فلاح کے حوالے سے، اور کن چیزوں کو اسے اوائڈ کرنا چاہیے، کون سا رویہ مطلوب ہے اور کون سے رویے کو اس سے بچنا چاہیے، ہماری کامیابی کس میں ہے، ہمارا نقصان کس میں ہے۔ اور پھر یقیناً جب ہم اس انٹینشن اور نیت کے ساتھ ہم اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ رحمت بھی بنے گی ہمارے لیے، یقیناً یہ رحمت ہے۔ لیکن اگین یہ ہدایت اور رحمت ہے کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے تو دے دی، کتاب نازل کر دی، یہ کہا گیا ان ھذہ تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ لیکن وہی انسان کی جو بھی انسان کو دنیا میں بھیجا گیا خلافت عرضی کے لیے، تو لیکن اس کو اختیار بھی دیا گیا۔ اب جو کہا گیا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور جس کا جی چاہے وہ مڑ جائے۔ اما شاکر و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بندے بنو، چاہے تو نہ شکرے بنو، اختیار اس نے دے دیا۔ اور یہی تو وہ ٹیسٹ کی بنیاد ہے۔ علامہ اقبال کیا لکھتے ہیں؟ گر تم ہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تم مسلمان بن کے رہنا چاہتے ہو تو یہ ممکن ہی نہیں کہ قرآن کے بغیر ہم رہ سکیں مسلمان۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ اہل قرآن کو اپنا تکیہ نہ بنا لینا، فرصت کے اوقات کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسے پڑھا کرو رات کے اوقات میں بھی، دن کے اوقات میں بھی، جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، حق کا تلاوت ہی۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ حق کا تلاوت ہی ہے کیا۔ اسے عام کرو اور خوش الحانی سے پڑھو، اس میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وہی اگین بات کہ ہمیں اخروی فلاح پانی ہے تاکہ تم فلاح پالو۔ تو یہاں رک کے ہم یہ دعا بھی کر لیتے ہیں، اللہم ارحمنا بالقرآن واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین، یا رب العالمین، آمین۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم واقعی قرآن جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، رہنمائی کے لیے، ہمیں اخروی فلاح دینے کے لیے، ہم واقعی اس سے لینے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ہمارا گائیڈ بھی بنا دے، ہمارے لیے روشنی بھی بنا دے، ہمارے لیے باعث رحمت بھی بنا دے۔ جو ہم اس سے بھول چکے ہیں وہ ہمیں یاد بھی کروا دے، جس سے ہم جہالت برت رہے ہیں وہ ہمیں سکھا دے، ہمیں رات کے اوقات میں، دن میں اس کی تلاوت کرنے والا اور حق کا تلاوت کا حق ادا کرنے والا بنا دے، اس کو ہمارے حق میں حجت بنا دے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ نا کہ روز قیامت یا تو یہ تمہارے لیے حجت ہوگا یا تمہارے اوپر حجت ہوگا۔ اور قرآن مجید میں یہ آتا ہے نا کہ وہ شکایت کیا کرے گا کہ انہوں نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا تھا، مخجورا۔ پھر یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے ابھی جو حق کا تلاوت کی بات ہوئی، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب تلاوت کا حق کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر حق کا تلاوت ہی دیکھیں، جو سب سے پہلے جو کتاب کا حق ہے کہ اسے اللہ رب العالمین کی کتاب مانا جائے، خالق کائنات کی کتاب ہے، یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جو رہتی زندگی تک، رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے گائیڈ بک ہے۔ پھر اس کو پڑھا جائے، اس کے پڑھنے کا اجر و ثواب وہ بھی ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ ایک لفظ کے لیے کتنی کتنی نیکیاں ہیں۔ اور پھر پڑھنے کا حق بھی کیا ہے کہ جس طرح سے پڑھنا ہے اس کے تلفظ کے ساتھ بہترین اسے کوشش کرنا اس کے لیے، اور مسلسل کوشش کرتے رہنا۔ اور ہمارے لیے خاص طور پہ جب ہم اہل زبان نہیں ہیں، عربی ہماری زبان نہیں ہے، تو ہمارے تلفظ میں ہم بہتری لانے کی کوشش کرتے رہیں۔ پھر صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، زبانی ہی نہیں پڑھنا، تلاوتوں کو جو ورڈ ہے نا، پیچھے نقش قدم پہ چلنا، فالو کرنا۔ ہم اردو میں میننگ شاید لیتے ہیں، شاید ریسائٹ کرنا صرف ریڈنگ کے میننگ میں لیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تدبر کرنا، اس پہ غور و فکر کرنا، یہ کہہ کے آ رہی ہے مجھ سے،
پھر آگے جو آیت میں اسی کے حق کے لیے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کی آیات پہ غور و فکر کرنا ہے، اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں، اس سے نصیحت لیں۔ پھر ظاہر ہے جب آیات پہ غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، تذکر کریں گے، تو پھر کیا ہوگا، پھر ہم اپنے لیے سبق بھی لیں گے، اصول بھی لیں گے، عملی زندگی میں اس سے رہنمائی بھی لیں گے۔ اور پھر اگین امت محمدی کی جو ذمہ داری اور اس کتاب کا حق بھی ہے کہ جو ہم اپنی زندگیوں میں سے نافذ کر رہے ہیں، انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں، اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ جو امت محمدی کا جو منصب بھی ہے، کیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب بعد میں رسالت تو مکمل ہو چکی، نبوت مکمل ہو چکی، نبی خاتم الزمان آ چکے، اب ان کا پیغام جو قرآن کی شکل میں اللہ نے ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے، جس پہ نبی کریم گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ حق ادا کر دیا، اور آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ان لوگوں سے گواہی بھی لی، اور پھر اللہ کو گواہ ٹھہرایا کہ اللہ تو گواہ رہنا، میں نے اپنی جو تو نے ذمہ داری عائد کی تھی وہ ادا کر دی۔ اب ہمارے سے یہ گواہی لی جائے گی کہ تم بیچ میں، یہ بیچ کی جو امت وسط ہو، تم نے بعد میں آنے والی لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، اس حوالے سے اس کا اگلا حق، اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے کہ یہ ہدی للناس ہے، یہ صرف مسلمانوں کی ایک ریلیجس بک نہیں ہے، یہ سب انسانوں کے لیے ہے، ان تک پہنچانا۔ تب ہم یہ اپنے ارد گرد سے، اپنے گھر والوں سے، اپنی سوسائٹی سے یہ گواہیاں اکٹھی کر سکیں گے کہ ہاں یہ کتاب میں نے صرف اپنے تک نہیں رکھی تھی، میں نے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اللہ کے بندوں کو ان کے خالق سے، مالک سے، کریٹر سے جوڑ دیا۔ اور یہ یہاں اس ویسٹ میں رہتے ہوئے ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجھے ایز اے مسلم جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ قرآن ہماری کتاب ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا یہ کام ہے ہم انہیں یہ بتائیں کہ قرآن ان کی کتاب ہے، ان کے کریٹر کی طرف سے ان کے نام یہ پیغام آیا ہے، اس کتاب میں ان کا ذکر ہے، تو یہ اس کا تلاوت کا جو حق ہے وہ ہم نے اس کو ادا کرنا ہے۔ اور پھر خاص طور پہ یہ کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہیں تو اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارا طرز عمل، ہمارا رویہ یہ ہو۔ اور اگر ایسا ہو تو اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے، سورہ الاعراف میں آتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، استغفر اللہ العظیم، حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، لہم قلوب لا یفقہون، دل ہیں اس سے سوچتے نہیں۔ اب یہاں انشاءاللہ جب ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ دلوں کا کام کیا ہے کہ وہ سوچ و بچار، تفقع، سمجھداری سے کام لینا، دلوں کا یہ وظیفہ ہے، یہ صرف عقل کا کام نہیں ہے، عقل تو دل ہی کو فالو کرتی ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، جو جس کام کے لیے یہ دل، آنکھیں، کان دیے گئے ان سے وہ کام نہیں لے رہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہے مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ اور اگر ان کا جو اصلی کام جن کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، مجھے یہ اعضاء جسمانی دیے ہیں، ان سے وہ کام نہیں لے رہے، ہم حق نہیں دیکھ پا رہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم غافل رہ جائیں اور یہ مہلت زندگی ختم ہو جائے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ففروا الی اللہ۔ اس آیت کے اس حصے کو کہیں لکھ لیں، سامنے اپنے لگا لیں، اپنے قرآن کے اوپر ایک جو اسٹکی نوٹ ہے اس کے اوپر لکھ لیجئے ففر، یا اپنے بک مارک بنا کے اپنے قرآن میں، اپنے تفسیر میں، اپنے جو بھی ہم سٹڈی روزانہ کر رہے ہیں اس میں لکھ لیں ففروا الی اللہ۔ زندگی کی مہلت بہت کم ہے، ہمارے ارد گرد ہمارے عزیز و اقارب بہت سارے لوگ ہمارے سامنے سے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی یہ کہا جائے کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا، افلا یتدبرون القرآن، کیا انہوں نے تدبر نہیں کیا، قرآن ان سے کیا ڈیمانڈ کر رہا تھا، قرآن ان کے پاس تھا، ہاتھوں میں تھا، تو کیا انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے تھے۔ یہ قفل جو رکاوٹیں ہیں قرآن میں تدبر کرنے میں ہمیں روکتی ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں، ہمیں ان کو سمجھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف کتاب پڑھتے رہ جائیں، یعنی جو علامہ اقبال فرما رہے ہیں نا، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب ہاں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہم دن رات کتاب پڑھ رہے ہیں، رٹ رہے ہیں، فاتحہ سے الناس تک ختم کرتے چلے جا رہے ہیں،
مگر جو صاحب کتاب کی کوالٹی، جو کتاب والا ہونے کی اور جو کتاب کو سمجھنے کی تقاضے ہیں، وہ ہم پورے نہیں کر پا رہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن پہ تدبر کرنے میں، قرآن کے ساتھ تعلق بنانے میں روک رہی ہیں، اس سے ان کو جانچنا ہے، پرکھنا اور اپنی زندگی سے دور کرنا ہے۔ اور رمضان سے بہترین مہینہ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ قرآن فہمی کے اصول ہیں کہ اس میں ہم نے اپنے دل کو شریک کرنا ہے، متن کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، عربی زبان، ترجمہ، تفسیر، انفرادی، اجتماعی مطالعہ، جو بھی ہمیں مناسب لگتا ہے اس کو ہم اختیار کریں۔ اس میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ عربی زبان نہیں آتی تو تراجم موجود ہیں، ترجمے کی مدد سے پڑھیے، لیکن تلاوت کی اپنی جگہ خوبی ہے۔ جب ترجمے سے پڑھ رہے ہوں تو جو اس میں مضمون بتایا گیا ہے اس کو سمجھنا کہ کہا کیا جا رہا ہے، تبھی ہمیں اس میں جو انسان کا دل ہے وہ شریک ہو پائے گا۔ پھر ہمیں ساتھ ساتھ جب قرآنی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تو یہ بھی کہ یہ مکی دور کی ہیں یا مدنی دور کی ہیں، یہ قرآن کو سمجھنے میں بہت مدد دیتی ہیں۔ ہمیں مکی دور کی آیات کی خوبیاں پتہ چلتی ہیں، کس طرح جامع بریف ہیں اور ان کے مضامین کیا ہیں، بنیادی عقائد اور اس کے بارے میں۔ پھر مدنی دور کی آیات ہیں، مدنی دور میں جو مخاطبین کون کون تھے، مومنین بھی ہیں وہاں، اہل کتاب بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، ان میں احکامات ہیں، ان احکامات پہ عمل کرنے کے لیے جو ایک اللہ کے ساتھ بانڈنگ اور وہ چیز چاہیے، وہاں کس طرح کی صفات الہی آ رہی ہیں، اور ساتھ میں کس طرح ترغیب دی جا رہی ہے یا کس طرح ڈرایا جا رہا ہے ان احکامات کو دیتے ہوئے، اور ان احکامات کو دینے کا سٹائل اور انداز کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے خطاب کا انداز کیا ہے، ان کو سمجھنا۔ ہم قرآنی مضامین میں کو دیکھیں گے تو وہاں ہم صرف مضامین کو پڑھتے ہوئے گزر نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم داعی اللہ بھی ہیں، ہم نے لوگوں کے سامنے اس قرآن کو رکھنا بھی ہے، اس کے مضامین کو رکھنا بھی ہے۔ تو جہاں جہاں جو مضامین آئیں ان مضامین کو بیان کرنے کا سٹائل ضرور بہنوں فوکس کیجیے گا کہ کس انداز میں بات کی جا رہی ہے، کہ قرآن ہمیں صرف بتاتا ہی نہیں کہ یہ بیان کرو، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس انداز میں بیان کرو۔ اس حوالے سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن کے مضامین کو بیان کیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان مضامین کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے علم الاحکام جاتے ہیں، جہاں احکامات ہمیں دیے گئے، شریعت کے قوانین دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم شریعہ ڈیوائن لا کی بات کریں گے، اس کے مقاصد کو بھی دیکھیں گے۔ ڈیوائن لا شریعہ اس وقت آج کے انسان کی ضرورت ہے، اس کے لیے بلیسنگ ہے، اسے یہ چاہیے، لیکن ان احکامات کو خشک انداز میں نہیں بتا دیا گیا، ان کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ترغیب بھی دی ہے، ترہیب بھی ہے، ڈرایا بھی ہے، امید بھی دلائی ہے، خوشخبریاں بھی دی ہیں، اور جذبات کو اپیل کرتے ہوئے، کیونکہ احکامات پر لبیک کہنے کے لیے ایمان باللہ، اللہ کے ساتھ بانڈنگ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ ہمیشہ حدود اور سزائیں احکامات پر عمل کے لیے آمادہ نہیں کرتی، اس کے لیے انسان کے دل سے آواز نکلتی ہے، سمعنا وأطعنا والی بات۔ جو مکی دور میں اتنی لمبی ٹریننگ ہوئی تھی، اس کے بعد بس شراب کی حرمت کا حکم آتا ہے تو بس جو حلق سے نیچے نہیں اتری وہ باہر گئی ہے، ایسی وہ اسپرٹ چاہیے۔ علم الاحکام جہاں بھی ہمیں نظر آتے ہیں، وراثت کے احکامات بھی دیکھیے، آئلی قوانین بھی دیکھیے، یا حلال حرام کے قوانین دیکھیے، وہاں دیکھیے کس انداز میں اللہ تعالیٰ بات کریں، وہاں اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات آئی ہیں۔ پھر علم المحاسمہ، جب دوسری قوموں کے ساتھ ان کے عقائد کا رد کیا گیا، مشرکین کا اور اہل کتاب کا یا مجوسیوں کا، تو ان کی جب بات کو، ان کے عقائد کی تردید کی گیا تو کس انداز میں کی گیا، دلائل کیا دیے گئے ہیں۔ پھر جہاں اللہ تعالیٰ نے تذکیر بعلاء اللہ، جو شاہ ولی اللہ کے مطابق جو قرآن میں جتنے بھی مضامین ہیں انہوں نے ان کو 5 گروہوں میں تقسیم کیا نا، تو جو 3rd کیٹیگری ہے تذکیر بعلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ذریعے انسان کو نصیحت کی گئی۔ وہ نشانیاں میرے اپنے نفس کے اندر بھی ہیں، میرے ارد گرد بھی ہیں، اس کائنات کے اندر بھی بکھری ہوئی ہیں، اس کے روز شب میں بھی ہیں، سارے سلسلوں میں ہیں۔ وہاں جہاں نصیحت کی گئی ہے وہاں کن کو مخاطب کیا گیا ہے؟ اولو الالباب کو، اولو النہا کو، تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ پھر جب قصص آتے ہیں، پرانی قوموں کے تذکرے آتے ہیں، تو ان کا تذکرہ قرآن مجید میں جا بجا کس طرح سے ہے، کس مقام پہ ہے، کس انداز میں ہے، کس ایک نبی کا تذکرہ سب سے زیادہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا اگر ہم تذکرہ لیتے ہیں، قرآن مجید میں بہت زیادہ بار آیا ہے، لیکن ان کی زندگی کے مختلف پہلو مختلف صورتوں میں مختلف انداز میں بتائے گئے ہیں۔ کئی جگہ پہ وہ بات رپیٹ ہوئی ہے لیکن انداز مختلف ہیں، تو وہ نصیحت جن الفاظ میں اور جس انداز میں، جس بیک گراؤنڈ میں کی جا رہی ہے اس کو سمجھنا۔ اور آخری علم تذکیر بالموت و ما بعدہ، جہاں کہیں موت اور موت کے بعد کے مراحل کے تذکرے آئے ہیں، وہاں کیا چیزیں اس سے پہلے مینشن ہوئی ہیں، اس کے بعد میں کیا مینشن ہوئی ہیں، یا اس موت اور موت کے بعد کے حقائق جو کہ ہمارے اگر کہیں کہ علم غیب میں سے ہیں، جو کہ متشابہات میں سے ہیں، ان پر ایمان لانے کے لیے انسان کو کیا چیز آمادہ کرتی ہے۔ اور پھر ایمان نہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ مطلوب ہے، وہ یقین مومنین کے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے۔
مضامین قرآن پاک کے ہر صفحے میں اس طرح ایک دوسرے کے اندر پروئے ہوئے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے تکرار ہے یا ربط نہیں ہے، لیکن جب انشاءاللہ ہم قرآن کے مضامین اور ان کے آپس کے ربط کو دیکھیں گے نا تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہماری زندگی میں بھی یہ مختلف پہلو اسی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ میرا کوئی ایک رول ایک وقت میں نہیں ہوتا کہ ایک وقت میں میرا بس یہ رول ہے، اس وقت میں فلی اس پہ فوکس ہوں۔ ہم ایٹ اے ٹائم اپنی ایک ذات بھی ہے اور اس کے ساتھ اپنی بہت ساری ذمہ داریاں بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے رول بھی اور بہت سارے چیلنجز بھی ہوتے ہیں۔ تو قرآنی مضامین اسی طرح جو نیچرل فطری انداز ہمیں مخاطب کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کے لیے قرآنی صورتوں، آیات اور مضامین کا جو آپس میں ربط اور نظم ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ پھر ہے قرآن کے اسلوب کو سمجھنا، قرآن جس انداز میں بات کر رہا ہے۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو یہ لگتا ہے کہ اسالیب قرآن یہ کچھ تھوڑا سا ایسے لٹریری سٹائلز کی بات ہو رہی ہے، جو شاید ایک عام ہماری جیسی خواتین جو گھریلو خواتین یا اپنی جو مصروف جاب میں ہیں وہ شاید نہ سمجھ سکیں، یا یہ کہ ہمیں شاید اس کو سمجھنے کے لیے کہیں کوئی کورسز کرنے پڑیں گے، بہت زیادہ ادبی نہیں، لیکن جو قرآن کے عام سٹائل کو، گفتگو کے سٹائل کو سمجھنے کی، قرآن کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنے کی، یا جو بات جس طرح کہی جا رہی ہے یا سوالیہ انداز میں کہی جا رہی ہے، کہیں سوال رکھا جا رہا ہے، جو قرآن کی ٹون ہے اس کو سمجھنا مشکل چیز نہیں ہے۔ اگر ہم مضمون کو پڑھیں اور مضمون کے سیاق و سباق اور کانٹیکسٹ کو دیکھیں اور جس انداز میں کہی جا رہی ہے نا، تو ہمیں خود بخود جو کلام کرنے والا ہے اس کی بات سمجھ آ جاتی ہے، اس کا سٹائل سمجھ، اس کی ٹون سمجھ آ جاتی ہے، تو ہمیں بس وہ سمجھنا ہے۔ اور اس میں انشاءاللہ ہم وہ سمپل چیزیں ہی دیکھیں گے کہ جیسے اگر مضامین کی تکرار ہو رہی ہے تو تکرار کیوں ہو رہی ہے، اگر یہاں کوئی ایک تصویر پیش کی جا رہی ہے، قرآن بہت ساری چیزوں کو تصویر کے سے انداز میں سے منظر کشی کرتا ہے، تشبیہ و استعارات ہیں، یا افراد کی جو تصویر کشی کی جا رہی ہے، ایک پیغمبروں کی ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے رول ماڈل ہمیں اس قرآن میں ملتے ہیں، اچھے کردار بھی ملتے ہیں، برے کرداروں کی بھی تصویر کشی کی گیا، وہ کس انداز میں کی جا رہی ہے، ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا، ان چیزوں کو ہم دیکھ کر چلیں گے، اور یہ ایک عام انسان کر سکتا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں، کیونکہ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں نا، بلکہ جو لوگ ریورٹ ہوتے ہیں عربی ان کی زبان نہیں بھی ہے، لیکن وہ بھی قرآن کی اس روح کو کیسے پا لیتے ہیں، وہ قرآن کے اس میسج کو کیسے پا لیتے ہیں، جب ہم اس میسج کو بس سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے گزرتے ہیں، ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ بات یہاں کہی گئی ہے تو کیوں کہی گئی ہے، کس طرح کہی گئی ہے، اور یہ اس کے آگے پیچھے جو آیات آئی ہیں وہاں اس کا کیا تعلق بنتا ہے۔ پھر یقیناً جب ہم تفسیر پڑھیں گے تو تفسیری اصولوں کا بھی خیال رکھیں گے۔ ویسے تو ہم یوزلی کسی تفسیر کا انتخاب کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں الحمدللہ ثم الحمدللہ اس چیز کا خیال بھی ہے اور خیال رکھا بھی جائے گا کہ جب ہم تفسیر کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمیں مستند تفاسیر کا کرنا ہے، آیات اور احادیث سے تفسیر القرآن بالقرآن ہونی چاہیے، تفسیر القرآن بالحدیث ہونی چاہیے، صحابہ کے اقوال سے ہونی چاہیے، اس میں اسرائیلی روایات سے بچنا چاہیے۔ پھر قرآن کے جو معنی اس ٹیکسٹ میں بتائے گئے ہیں ادھر وہی میننگ لیے جائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کے بہت سارے الفاظ مختلف جگہوں پہ مختلف میسج، مختلف معنی دے رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہاں یہ کن معنوں میں آ رہا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے تفسیری اصول میں ہم تفسیر میں اس چیز کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں مکہ کے جس دور میں، مدنی دور میں آئی ہیں، یا جس شان نزول ہے جو ان کو سمجھنا ہمیں قرآنی آیات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، اور ہم اپنی جو خاص طور پہ احکامات ہیں ان کی ہم اپنی منمانی توجیہ نہیں کر سکتے۔ قرآنی آیات بالکل بینات ہیں، واضح آیتیں ہیں، کوئی بھی انسان ان کو سمجھ سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جہاں احکامات آئیں گے، جہاں فقہی احکامات آئیں گے، جہاں کوئی حدود کی بات آئے گی، وہاں ہمیں خاص طور پہ مفسرین کا، محدثین کا ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ وہاں ہم اپنی منمانی کو توجیہ نہیں کر سکتے، اپنی رائے کا اس رائے کی دخل اندازی نہیں ہو سکتی نا۔ اور پھر خاص طور پہ جہاں قصص اور واقعات بھی آتے ہیں وہاں بھی یہ خیال رکھا جائے گا کہ وہ قصص اور واقعات جو ہیں وہ جس انداز میں بتائے گئے ہیں، جتنے بتائے گئے ہیں، ان کو اسی طرح سے سمجھا جائے، اسرائیلیہ سے بچا جائے۔ قرآن اگر دیکھا جائے تو اس کا ٹاپک، قرآن کا جو ٹاپک ہے کیا ہے، ٹاپک اس کا انسان اور نصیحت ہے، تذکیر ہے، یعنی اسے الکتاب بھی کہا گیا ہے، ذکر بھی کہا گیا ہے، لیکن یہ خشک کتاب نہیں ہے، یہ بورنگ کتاب نہیں ہے۔ سم ٹائم ہوتا ہے کچھ لوگوں کو، پھر ہم کہتے ہیں اس میں ہسٹوریکل واقعات میں، لیکن یہ ہسٹری کی طرح اس طرح تاریخیں نہیں بتا رہی ہے، ہسٹری کو بھی کس طرح سے بتا رہی ہے، ہسٹری کو بھی ہماری زندگی سے ریلیٹ کر رہی ہے، اسے سبق لینے والا، اولو الالباب کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اسالیب قرآن کے حوالے سے ڈاکٹر عبید اللہ فہد فلاحی ہیں، ان کی ایک قرآن کتاب ہے قرآن مبین کے ادبی اسالیب، کہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اپنے سٹائل کے لحاظ سے، اسلوب کے لحاظ سے بالکل منفرد کتاب ہے، دریاؤں کی روانی، سمندروں کا زور ہے، حسن استدلال ہے، اس کی ندرتیں ہیں، نئے نئے انداز سے دلیل دی گئی ہے، ہمیں ان کو سمجھنا ہے۔
پھر ربط معنی کی ادائیں ہیں، جس طرح سے ایک چیز کو دوسری سے ریلیٹ کیا گیا، مثالیں ہیں، قصے ہیں، بار بار مرکز کی طرف اس کا رجوع، ہمیں بار بار یعنی آخرت کا ذکر بیچ میں آ رہا ہے، اللہ سے جڑ جانے کا ذکر آ رہا ہے، تقوی کا ذکر آ رہا ہے، باتیں ساری ہماری عمومی زندگی کی ہو رہی ہیں۔ پھر اس میں تحدید و زجر اور عتاب یعنی جو ڈرایا گیا ہے، جو تنبیہات ہیں، اس کے مختلف طریقوں سے ہے کہ کوئی انسان کسی طرح سے بات سمجھتا ہے، کوئی کسی طرح سے سمجھتا ہے، افسوس، حسرت، شدت یقین بھی ہے۔ پھر جو گریز کی مختلف صورتیں ہیں ان کے اور اعراض کے جو مختلف انداز جو لوگ اس کو اوائڈ کرتے ہیں ان کی مثالیں بھی دی گئی ہیں کہ کہیں کسی پہ کوئی چسپاں ہوتی ہے تو سمجھ لے اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اب اس میں بڑے ہی کہ جب اس میں محبت اور التفات کے موقع آتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے این چیز کے چون شبنم بر سینہ من ریزی، ایسے جیسے سینے پہ شبنم اوس پڑ رہی ہو، ٹھنڈک پڑ رہی ہو، ایک پھوار سی پڑ رہی ہو، اتنا سکون۔ اور جب غضب کے مواقع ہیں جہاں مغضوب قوموں کا تذکرہ ہے، جہاں پچھلی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، تو کیا ہے دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، کہ ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز آپ کو ملے گی۔ بس اس کو مجھے اپنی کتاب بنانا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد کیا لکھتے ہیں کہ قرآن کا جو استدلال ہے وہ منطقی نہیں ہے، یہ عقل نہیں ہے، 2+2=4 والی بات نہیں ہے، یہ فطری ہے، یہ عقل کے ساتھ ساتھ جذبات کو اپیل کرتا ہے۔ اس طرح کے سوال رکھتا ہے کہ انسان خود غور و فکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اس طرح سے اب اگر ہم اس کو افی اللہ یعنی کیا اللہ کی ہستی میں نارمل نہیں، یعنی جس انداز میں یہ پیچھے بات کی جا رہی ہے نا، کیا اللہ کی ہستی میں کوئی شک ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے؟ کیا ابھی بھی اس میں کوئی شک ہے کہ جس نے اتنی بڑی کائنات کو پیدا کر دیا تمہیں ابھی یہی شک ہے کہ وہ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے؟ پھر جہاں سورہ الانعام میں دوسرا ذکر ان کا شرک اور اس کی نفی آ رہی ہے، ساتھ میں کیا تم واقعی اس بات کی گواہی دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہے؟ بلکہ وہاں بہت سارے سوال رکھے گئے اور یہ کہتے ہیں کہ ہاں نہیں، یہ کس نے پیدا کیا، کس نے دیا؟ سب کا جواب اللہ۔ پھر سورہ یاسین میں جو بندہ مومن اپنی قوم کو دعوت دیتا ہے نا، کہتے ہیں وہ دور کی بستی کے دوسرے کونے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے، وہ بڑی فطری اور عقلی اپیل یعنی کیا کہتا ہے، کیا میں اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ اور پھر اس سے پہلے رسولوں کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں کہ جو نہ تم سے کچھ چاہ رہے ہیں، نہ اجر چاہ رہے ہیں، نہ فدیہ چاہ رہے ہیں، اور خود راہ راست پہ ان کو کیوں نہ فالو کیا جائے۔ عقل بھی مان رہی ہے اور جذبات بھی اس چیز کی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہی چیز حق ہے۔ تو یہ قرآن کا سٹائل ہے، اور اسی لیے علامہ اقبال بھی جو کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، کہ انسان میں صرف عقل ہی نہیں ہے، اس میں اور بہت کچھ بھی ہے، اس میں جذبات بھی ہیں، اس میں ایک جو اس کی اسپرچول اسپیکٹ ہے، روحانی سائڈ بھی ہے، وہ کچھ چاہتی ہے، روح کی تسلی اور تشفی بھی، وہ چیز قرآن میں ہمیں ملتی ہے۔ اب اس کے سٹائل کو تھوڑا سا جس چیز کا ہم خیال رکھیں گے، ویسے تو بہت سارے سٹائلز ہیں، لیکن ہم صرف جس پہ فوکس کریں گے کہ قرآن کے جو الفاظ کے آپس میں ربط ہے، اس کی ترتیب اور اس کا نظم ہے۔ اور اس کے لیے سید قطب شہید قرآن مجید کے فنی محاسن میں لکھتے ہیں کہ جو قرآن کی جادوگری ہے وہ شریعت کے قوانین، غیب کی خبروں اور علوم کائنات سے ہٹ کے خود اس کی ترتیب، مناسبت اور نظم میں ہے، نہ کہ صرف زیر بحث موضوع میں۔ موضوع تو امپورٹنٹ ہے ہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ خود عقیدہ اسلامی کی طبیعت میں بھی قوت اور جاذبیت موجود ہے، وہ خود بھی اٹریکٹ کرتی ہے، لیکن جو قرآن کی آیات کی ترتیب ہے، اور بلکہ جب انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے سورۃ العلق میں یقیناً اس کا ذکر بھی آئے گا کہ بالکل جو ولید بن مغیرہ جو خود مشرکین سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اس سے متاثر ہو گئے، اور وہ اس کی نفی کر رہے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں اچھا اس کو کچھ کاہن کے کلام کہا جائے، وہ کہتا ہے نہیں یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اچھا اس کو ہم جادو کہہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ جو سنتا ہے وہ اپنے پچھلی ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے اور اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت جو صورتیں 4-5 بنیادی سورۃ العلق ہے، سورہ مزمل، سورہ مدثر، کچھ صورتیں ہیں جو آئی ہیں، اور ان صورتوں کے مضامین ہم دیکھتے ہیں تو صورتوں میں سوائے بنیادی عقائد کے اور کچھ زیادہ بات نہیں ہے، لیکن اس کلام میں کیا چیز ہے کہ جس کو وہ نہ تو وہ کاہن کا کلام کہہ پا رہے ہیں، نہ اسے وہ ایک بہترین قسم کی نثر، اور نہ وہ انہیں شاعری کہہ پا رہے ہیں، نہ یہ نثر میں سے ہے نہ یہ شاعری ہے۔ تو اس میں کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں کہ خود اس کی آیات کی ترتیب، اس کے الفاظ اور اس کی جامعیت میں ہے جو چیز، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم ایک عام آدمی، ایک عام ہم پا سکتے ہیں، اس میں سے پہچان سکتے ہیں۔ پھر قرآن مجید میں بہت سارے جو استفہامیہ اسلوب، سوالیہ انداز جو ہے اس کا، بہت جگہوں میں جب ہم سوال کرتے ہیں نا اپنی زبان میں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ میں سوال رکھ رہی ہوں، میری ٹون سے آپ سمجھیں گے یہ سوال آیا تنبیہ کے لیے ہے یا واقعی میں سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں، یا کسی کو تھوڑا سا ایک دلیل دینے کے لیے ہے۔
تو قرآن مجید کے بھی جو سوال ہیں وہ مختلف انداز میں ہیں، لازمی نہیں کہ ہر جگہ سوال کیا جا رہا ہو وہ جاننا چاہ رہا ہے. جیسے کیا پوچھو ان سے کہ کس نے پیدا کیا، تو یقیناً اس کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ. یعنی وہ اسے ان کی تاکید چاہیے، اقرار چاہیے. تو قرآن مجید کا جو سوالیہ انداز ہے اس کے مختلف مقاصد ہیں ہر جگہ. تو اب یہ سوالیہ انداز کا ہے کہ اس میں جو بھی قرآن کے سوال جہاں جائیں گے ہم دیکھیں گے یہ سوال کس طرح سے اللہ تعالیٰ رکھ رہے ہیں اور کیوں رکھ رہے ہیں. کہیں وہ حقائق کو پیش کرنے کے لیے، اتمام حجت کے لیے، تاکید کے لیے، کہیں لوگوں سے جو وہ انکار کر رہے ہیں ان کے کہنے کہ کیا ایسا ہی نہیں ہے، تنبیہ کرنے کے لیے. کہیں بہت یعنی سم ٹائم ہوتا ہے کہ بات کرتے کرتے بیچ میں اچانک سوال کر دینا تو مخاطب کو ایک دم سے الرٹ کرنا، متوجہ کرنا، وہ چونک کے متوجہ ہو جائے، وہ اس بات پہ فوکس کرے، وہ ایک جو لے میں سنتے جا رہے ایک دم سے رک کے سوال بیچ میں کرنا. تو یہ ایک سوال کرنا جو قرآن کا سوالیہ انداز ہے یہ بھی بہت ہی بہترین انداز ہے جو انسان کو فوکس کرواتا ہے. پھر اس میں قرآن میں جو منظر نگاری کی پہلے بھی بات کی، جیسے بالکل ہم پہلے سپارے میں شروع میں ہی دیکھتے ہیں اس میں منافقین کے بارے میں، گپ اندھیرا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے، اس طرح کی اگزامپلز ہیں. پھر جو واقعات ہیں باغ والوں کا واقعہ ہے، انبیاء کے واقعات ہیں، یا پھر مکھی مچھر یا اس کی جو عنکبوت کی مثال دی گئی ہے. وہ جو منظر نگاری ہے وہ اپنے اس میں بہترین اسلوب ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہوگا. اور پھر اس میں جو واقعات اور شخصیات ہیں پھر ان کا تقابلی، ان کا جائزہ بھی جو ہے آپس میں مقابلہ بھی، ایک اچھا کردار ایک برا کردار سامنے رکھ کے بھی مقابلہ کیا گیا ہے. پھر اگر جنت کا تذکرہ آتا ہے ساتھ ہی جہنم کا تذکرہ بھی آتا ہے. تو یہ جو آپس میں مقابلے کا جو سٹائل ہے وہاں ہمیں رک کے سوچنا ہے، ہمیں کمپیئر کرنا ہے، پڑھ کے گزر نہیں جانا. پھر آخری جو چیز جس کو ہم ضرور فوکس کریں گے، ہم صرف انہی اسلوب کو فوکس کریں گے، اقسام القرآن ہے. قرآن میں جگہ جگہ قسمیں کھائی گئی ہیں، اور وہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں کئی دفعہ آتا ہے نا کہ ہمیں یوزلی ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھانی چاہیے، اور یہ قرآن کی جو قسمیں کھائی گئی ہیں یقیناً یہ چیزیں کہ وہ علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ساری قسمیں کھائی ہیں وہ چیزوں یعنی مخلوقات کی عظمت کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اس لیے ہیں کہ ان کی گہرائی، خوبی اور کیفیت سے انسان متعارف ہو اور یہ سمجھے اور ان کو سمجھے، اور حقیقت کون سی پیش نظر ہے کہ ان کو بنانے والے مالک حقیقی کی ذات کتنی عظیم ہوگی. اور پھر جہاں وہ قسم کھائی گئی ہے وہ اس چیز کی گواہی اور دلیل دے رہی ہوتی ہے کہ واقعی تم خود گواہی دیتے ہو، والعصر قسم ہے زمانے کی، زمانہ خود گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے سوائے ان لوگوں کے. والفجر اگر کہتے ہیں، یا بہت ساری، والضحیٰ اگر ہم دیکھیں روشنی کی قسم کھائے گی، دن کی قسم کھائے گی، وہاں ان حقیقتوں کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ اس کا بعد میں جو جس چیز پہ قسم کھائی جا رہی ہے اس سچائی، اس فیکٹ سے بہت گہرا تعلق ہے. انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے. اور بہت امپورٹنٹ آیت خاص طور پہ سورہ حدید کی، اور اللہ کرے کہ ہم ان جس طرح کے سوال آتے ہیں، جس طرح کی یہ باتیں آئیں، ہم ان پہ جواب دینے والے بھی بنیں. جہاں جہاں اللہ تعالیٰ سوال رکھ رہے ہیں وہاں ہم دیکھیں ایز اے مومن ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے. یہاں بھی ایک سوال کس انداز میں بات رکھی گئی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ایمان لانے والوں کے لیے بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں، ان کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پہ گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے. آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یا ربی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا جو فاسق بنے ہوئے ہیں اور جن کے دل سخت ہو گئے. لیکن یہاں رک کے حقیقت سے جائزہ لینا ہے، کہیں ایسا نہیں کہ ہم قرآن سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے دلوں پہ اثر ہو رہا ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ فقست قلوبہم والی بات، اللہ نہ کرے. اور یہاں ہم کہیں گے یا ربی ہاں وہ وقت ہمارے لیے آ گیا، ہم اللہ کے ذکر کے ہمارے دل پگھلیں گے بھی اور جھکیں گے بھی، اور ہم پختہ ارادہ کر لیں کہ واقعی ہم اس قرآن سے جڑنے والے ہیں. ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں قرآن کے ساتھ اس انداز میں جوڑ دے، اپنے ساتھ اس انداز سے جوڑ دے، اللہ سے ہمارا تعلق اتنا مضبوط بن جائے کہ ہم رہتی زندگی تک اپنے سے فائدہ اٹھا سکیں، اور جو قرآن کے نزول کے مقاصد ہیں وہ ہمیں حاصل ہو سکیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے. اس کلاس کو بھی جس انداز میں رکھنے کا سوچا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے کہ ہم اس کو اس انداز میں رکھ سکیں. ہمارے لیے اس کلاس کے لیے ٹائم 1 آور ہے. اگر تو جسٹ تلخیص رکھنی ہوتی مضامین کی تو وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن ساری انگلش اردو سیریز بھی ہیں جس میں 15 سے 20 منٹ میں قرآن کی مختلف مضامین کی سمری رکھی گئی ہے. لیکن انشاءاللہ العزیز ہمارے پاس اس کلاس کے لیے 1 آور ہوگا جس میں ہم قرآن کی سورہ میں بیان ہو رہے اہم مضامین کو دیکھیں گے، ان مضامین کا آپس میں ربط بھی دیکھیں گے. پھر اس مضمون کو جس انداز میں ڈسکس کیا گیا ہے کوشش ہوگی کہ اس میں ہم امپارٹنٹ الفاظ
امپارٹنٹ جو آیت کے پارٹ ہیں وہ ہائیڈ لائٹ کرتے چلے جائیں اپنے قرآن مجید میں. قرآن ہمارے سامنے ہوگا انشاءاللہ اسکرین پہ بھی اور آپ کے ہاتھوں میں بھی. اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے چلے جائیں. پھر بعد میں جب بیٹھ کے تفصیلی مطالعہ کریں تو ان چیزوں کو ہم ضرور فوکس کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی قرآن کو اس اسلوب میں پڑھنے والا بنا دے, قرآن کے ساتھ میرا ڈائریکٹ تعلق بنا دے, قرآن کے الفاظ کو سمجھنے والا بنا دے, اور پھر اس قرآن کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے. اب ہم باقاعدہ اپنی کلاس کا آغاز کر لیتے ہیں سورہ فاتحہ سے. سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. جزاک اللہ خیرن کثیرہ سسٹر صبا. سورہ فاتحہ مکی سورہ ہے, 7 آیات پہ مشتمل ہے, 4 پیراگراف ہیں, اور اس کا مرکزی مضمون سیدھے رستے کی طرف اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے, اہدنا الصراط المستقیم. اس کے 4 پیراگراف. سب سے پہلی جو 4 آیات میں دعا مانگنے کے آداب سکھائے گئے ہیں کہ حمد و ثنا اور تعریف, پھر اس کے بعد دعا کا استحقاق ہم رکھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھر اصل دعا مانگی گئی, پھر دعا کی وضاحت ہے. یہ پہلی مکمل سورہ ہے جو نبی کریم پر مکہ مکرمہ میں دعوت کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی. اس سے پہلے سورۃ العلق, مدثر اور مزمل کی چند آیتیں نازل ہو چکی ہیں, اور اس سورہ کے کئی نام ہیں: ام الکتاب, سبع مثانی, فاتحۃ الکتاب. حدیث میں بھی مینشن ہوا ہے کہ یہ قرآن کی اساس ہیں, بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات, اور قرآن عظیم ہے جو آپ کو عطا کیا. پھر سورہ حجر کی آیت میں بھی آتا ہے اس کو سبع مثانی, اور قرآن عظیم جو آپ کو دیے گئے ان کا ذکر ہے. فاتحۃ الکتاب سے کہا گیا ہے, اس کی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محلوق کے لیے انسانوں کی ضرورت کے مطابق, اس کی فطرت کے مطابق سورہ فاتحہ کی صورت میں ایک دعا تجویز کی ہے. اب اس سورہ فاتحہ کی جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے اس کے بارے میں صحیح مسلم میں روایت جو آتی ہے کہ سورہ فاتحہ پر جو مشتمل دعا کرنے کے بعد آدمی جو مانگے اسے مل جاتا ہے نا, جو کہا گیا ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل. سورہ فاتحہ میں دعا کا یہ حصہ اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین, یہ حصہ میرے بندے کے لیے ہے, میرے بندے کو وہ سب کچھ ملے گا جو اس سے مانگا. کہ پہلے والا حصہ الحمدللہ رب العالمین سے مالک یوم الدین, یہ اللہ کے لیے, اللہ کی حمد و ثنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں دونوں خالق اور مخلوق دونوں شریک ہیں, ان دونوں کا تعلق کی وضاحت ہے. اور یہ حصہ بندے کے لیے جو اس سے مانگا سے ضرور ملے گا. بار بار دہرائی جانے والی آیات, اگر سے کہا گیا سبع مثانی, تو ہم روزانہ کی نمازوں میں اگر فرائض بھی ادا کرتے ہیں تو 17 ٹائم تو ضرور ہی پڑھتے ہیں, اور اگر سنتیں اور نوافل شامل کر لیجیے تو یہ تعداد کئی بار بڑھ جاتی ہے. اور حدیث مبارکہ میں لا صلاۃ الا بفاتحہ, یا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, کہ اس کی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی. اب سورہ فاتحہ کے الفاظ کو اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے اس کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے. حمد ہر قسم کی تعریف, مکمل تعریف, اور یہ حمد سے آغاز عظیم الشان نعمت کا, جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں, جسے ہم ہدایت لینے جا رہے ہیں, جو اللہ رب العالمین نے بہت بڑی ایک بلیسنگ ہمیں دی ہے, اس کا آغاز سورہ فاتحہ سے, الحمد سے. تو احسان مندی والا رویہ, شکر کا جذبہ اور عاجزی کا اظہار, یہ بندہ مومن کو سکھایا گیا ہے اس دعا میں بھی. اور جتنی مسنون دعائیں بھی ہم دیکھتے ہیں, الحمدللہ الذی احیانا یا الحمدللہ الذی اطعمنا, بہت ساری دعائیں ان کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے نا. اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ شکر ادا کرنا, اور پھر سب سے بڑی نعمت پر جب ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. پھر یہ شکر کس کا ہے؟ وہ اللہ
جس کی کچھ صفات بتائی گئی ہیں، جس کے کچھ نام بتائے گئے ہیں. وہ کون سے نام ہے اس کا؟ سب سے پہلے رب ہے، وہ رحمان ہے، رحیم اور مالک ہے. ان ٹرمز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ رب ہونے کے معنی کیا ہیں، کن کن معنوں میں بولا جاتا ہے، اور کس طرح سے اگر ہم کہیں کہ یہ صرف اللہ ہی اس چیز کا حقدار ہے کہ اس کو رب بولا جائے. رب باقی ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ پالنے والا بھی، انتظام کرنے والا بھی ہے، عدم سے وجود میں لانے والا بھی ہے، اور ہدایت دینے والا بھی ہے، تقدیر مقرر کرنے والا بھی ہے. یہ کوئی اور نہیں کر سکتا. پھر وہ رب رحمان اور رحیم ہے، بہت مہربان ہے، وہ کوئی سخت گیر نہیں ہے. مبالغے کا صیغہ رحمان ہے، اور رحیم جو اللہ کی صفت ہے وہ ہستی ہے جس کی رحمت مستقل اور دائمی ہے. انتہائی مہربان اور مستقل اور دائمی رحیم ہے وہ. پھر خاص طور پہ آگے جو مالک یوم الدین، بندہ ساتھی یہ اعتراف بھی کرتا ہے کہ وہ روز جزا کا مالک بھی ہے، جس کے آگے جواب دہ ہونا ہے. قیامت کے دن پر ایمان لا کر اللہ کو جزا و سزا کا تنہا مالک انسان سمجھتا ہے، صاحب اختیار سمجھ کر اس کی عبادت اور اطاعت کرتا ہے، اور یہی مطلوب ہے. ہاں تک ابھی اگر دیکھا جائے رب کا ذکر آیا ہے، پھر یوم الدین، دین کا ذکر ہے. دین قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، 4 اس کے ہیں، مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. لیکن یہاں جو ہے وہ کس معنوں میں؟ محاسبہ، فیصلہ، روز جزا کے معنوں میں. پھر نعبد، بندگی کا ذکر آیا ہے. یہاں خاص طور پہ میں مینشن کرنا چاہوں گی، اور اس کتاب کا جو PDF ریفرنس ہے میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے لنک میں بھی دے دوں گی، کہ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات ایک کتاب ہے. یہ بنیادی اصطلاحیں جو ہمیں اگر سمجھ آ جائیں تو بہت ساری قرآنی تعلیمات کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. سب سے پہلے الہ کا کانسیپٹ، جب کہتے ہیں نا کہ معبود اور بندگی کے لائق، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ. وہ معبود الہ کہتے ہیں کس کے ہیں، اور اسی کی ٹرم میں وضاحت کرتے ہوئے آتا ہے نا کہ وہ جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کو بھی الہ بنا لیا، تو بندے کو سمجھ نہیں آتی خواہشات نفس کو کیسے الہ بنایا گیا ہے. پھر رب کی ٹرم بھی ہے ربوبیت کے بارے میں بھی، جس میں کہا گیا کہ ارباب من دون اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا بنا لینا، رب بنا لینا. قانون کے معنوں میں جو قوانین کا اختیار وہ بھی اللہ ہی کا حق ہے. تو اس کتاب میں الہ کی وضاحت کی گئی ہے، رب کی وضاحت کی گئی ہے، پھر دین کی اور عبادت کی وضاحت کی گئی. عبادت کن معنوں میں؟ صرف چند ریچولز نہیں ہیں بلکہ پوری زندگی کو کس طرح، اور یہی وہ عبادت ہے جو کہ ہر نبی کی دعوت کا بنیادی موضوع رہا ہے، کہ ہر نبی نے یہ کہا کہ بندگی رب اختیار کرو، بندگی رب اختیار کرو. اور یہاں اس اصل جو آگے رب کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جس بنا پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے حقدار قرار پاتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پھر اصل دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہاں جو ہدایت کی دعا مانگی گئی ہے، اور ہدایت کی دعا کے بارے میں خاص طور پہ کہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ بغیر مانگے عطا نہیں کریں گے. جو جتنی طلب کرے گا اتنی ملے گی، جو جتنی کوشش کرے گا اتنی ملے گی. اور اس بارے میں بھی کہ ہدایت صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا. یہ جامع دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، جو کہ قرآن و سنت پر، صراط مستقیم کا ہے جو قرآن و سنت کا رستہ ہے، اسی پر چل کر ہمیں اللہ کی رضا ملے گی. یہ چیز بالکل ذہن میں کہ ہدایت ہے کیا چیز ہے اور وہ ملنے کیا ہے. پھر صراط مستقیم کی وضاحت نبی کریم کی حدیث مبارکہ میں اپنے کی ہے نا، کہ ایک سیدھی لائن کھینچی اور ٹیڑھی لائنیں بیچ میں سائڈوں پہ نکلی ہوئی، اور جو سیدھی لائن صراط مستقیم میں ہمیشہ شارٹ لائن ہوتی ہے. تو وہ صراط مستقیم ہم نے کہا یہ قرآن و سنت کا رستہ ہے جو صراط مستقیم ہے. جب کوئی اس سے ٹیڑھ اختیار کرتا ہے تو وہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، وہ لمبے رستوں میں مشکلوں میں پڑتا ہے اور اس سے دور نکلتا چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کی گئی ہے، 3 گروہوں کا ذکر ہے کہ وہ رستہ کن کا؟ انعام یافتہ لوگوں کا رستہ. انعام یافتہ لوگ کون؟ انعام یافتہ لوگ وہ تھے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، جو سورہ نساء میں آتا ہے. کہ بندہ مومن اپنی دعا میں بڑا کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رستہ دکھانا، صراط مستقیم دکھانا جو تو نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کو دکھایا. پھر مغضوب قوموں کا رستہ نہیں ہے جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، جو تیرے غضب کے غصے کے مستحق ٹھہرے. اللہ ان کے رستے سے، ان کے طریقے سے بچا لینا. ظالین کے رستے سے، گمراہ لوگوں کے رستے سے بچا لینا. تو اس دعا کے تقاضے کیا بنتے ہیں کہ ہم انعام یافتہ لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں. دیکھیں کہ انہوں نے کن کن چیزوں کو، جب وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے لیکن انہوں نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کی، کون سے رستے اختیار کیے. مغضوب اور گمراہ لوگوں نے کون سا رویہ اختیار کیا کہ وہ غضب کے مستحق قرار پائے یا اپنے رستے گم کر بیٹھے. ہمیں ان سے بچنا ہے. سب سے پہلے تو شکر کا جذبہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی عظیم الشان نعمت سے نوازا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جب ہم یہ دعا 17 ٹائم مانگتے ہیں، شعور سے مانگتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہمیں عطا بھی کرے گا. ہم اپنے خالق اور مالک سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اس رستے پر قائم رکھنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اب اس کے بعد سیکنڈ سورہ ہے سورہ بقرہ، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ. آیات 286 مدنی ہے، پیراگراف اس کے 4 ہیں.
سورہ بقرہ کے 4 بڑے پیراگراف اور ان کے مضامین کو دیکھنے سے پہلے اگر ہم اس کا زمانہ نزول دیکھ لیں تو یہ زیادہ تر اس کا جو حصہ ہے 2 ہجری میں بالکل مدنی زندگی کا آغاز میں نازل ہوا ہے۔ کچھ آیات ہیں جو سود کی حرمت کے بارے میں ہیں جو کہ بالکل آخری دور میں نازل ہوئی ہیں، اور آخری کچھ آیات 3 آیات جو ہیں وہ ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی ہیں لیکن مضمون کی مناسبت سے یہاں رکھی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ کے نزول کے وقت اگر دیکھا جائے تو اسلام کا بالکل مدنی زندگی میں اس کا آغاز ہے۔ اس کے مخاطبین میں ہمیں خاص طور پہ جو ملتے ہیں مسلمانوں کے علاوہ، جو سب سے بڑا گروہ اس وقت مخاطب ہے اس وقت اہل کتاب کا ہے، یہود کا ہے، اگر مختصر کہیں کہ وہ بگڑے ہوئے مسلمان ہیں جو اپنی تعلیمات بلا بھی چکے ہیں، ان میں تحریفات کر چکے ہیں، اور پھر سب سے بڑا جو ان کا رویہ ہے کہ جب بھی انہیں کوئی تنبیہ کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کو اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں، ایک نسلی برتری اور تعصب کا شکار قوم۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی مومنین اور متقین تو مخاطب ہیں ہی ہیں، اور جو ایک اور گروہ ہے جو ہمیں سورہ بقرہ میں ملتا ہے اور مدنی زندگی میں جس سے واسطہ پڑا ہے اسلام کی دعوت کا، منافقین کا۔ اور منافقین میں بھی ہیں کچھ لوگ ہیں جو کہ دل سے قطعی منکر ہیں لیکن دنیاوی فائدوں کے لیے دونوں طرف تعلقات بنائے بیٹھے ہیں، دشمنوں کے ساتھ بھی اور مسلمانوں کے ساتھ بھی۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو کہ دل سے تو قائل ہو چکے ہیں لیکن جب آزمائشیں اور مصیبتیں آتی ہیں تو اپنے اندر اتنی طاقت اور قوت یا جذبات استقامت نہیں پاتے کہ اس پہ وہ ڈٹ سکیں۔ اب ان گروہوں کو سامنے رکھتے ہوئے جس میں مسلمان بھی ہیں، منافق بھی ہیں اور اہل کتاب بھی ہیں، تو اس سورہ کے مضامین کو دیکھا جائے تو پہلی 39 آیات میں جو اس کا مرکزی مضمون ہے وہ ان گروہوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ متقین کا، مومنین کا رویہ اختیار کرو، ایمان کا رویہ اختیار کرو تو تم منصب خلافت کی حقدار قرار پاؤ گے۔ سیکنڈ جو بڑا پیراگراف ہے وہ 40 سے لے کر 141 آیات تک پہلے پارے کے اینڈ تک چلتا ہے، جس میں بنی اسرائیل کو، جن کو پہلے اس امامت کا منصب دیا گیا تھا، ان کو معزول کیے جانے کی وجوہات ڈسکس کی جا رہی ہیں، ان کے جرائم کی وضاحت کی جا رہی ہے، اور ساری پوری فرد جرم عائد کرنے کے بعد ان کو دعوت بھی دی جا رہی ہے کہ آخری شریعت پر ایمان لے آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور ایمان لا کر اس منصب کے حقدار قرار پاؤ۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلا بڑا پیراگراف ہے 142 سے لے کر سورہ بقرہ کے اینڈ تک 283 تک چلتا ہے، اور اس میں مکمل جو نئی امت محمدی جس کو اس منصب پر فائز کیا جا رہا ہے، جس کو شہداء علی الناس کی ذمہ داری عطا کی جا رہی ہے، امت وسط کے ٹائٹل سے نوازا جا رہا ہے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم اسلام میں مکمل کے مکمل طاہر ہو کر شریعت کے تمام احکامات پر عمل کرو، بنی اسرائیل کے طور طریقوں سے بچنا، کتمان حق سے بچنا، اور کچھ پر ایمان اور کچھ کے انکار سے بچنا۔ اور پھر آخر میں جو آخری 3 آیات ہیں وہ ایک دعا ہے، اور جس میں سکھایا گیا ہے کہ اگر اس شریعت پر نیک نیتی کے ساتھ حسب استطاعت عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد پاؤ گے، اور پھر اس میں دعا سکھائے گی کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شریعت پر عمل کرنے والا بنائے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی صحیح حدیث نقل کی گئی ہیں کہ کہا گیا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ پھر ایک کہا گیا ہے کہ روایت میں سورہ بقرہ پڑھتے رہا کرو، اس کا حاصل کرنا برکت کا باعث ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور جو جادوگر ہیں، اہل باطل ہیں، اس کے پڑھنے والے پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ صحیح مسلم میں روایت آتی ہے۔ صحیح مسلم میں یہ آتا ہے کہ 2 چمکتی ہوئی صورتوں کو پڑھتے رہا کرو، یعنی سورہ بقرہ اور آل عمران، اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں کیا ہیں جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں، غمامتانی بادل کی 2 ٹکڑیاں، پھر غیایتانی یعنی 2 سائے بن کر، یا پھر کہا گیا کہ پرندوں کے 2 صف بستہ غول فرقانی بن کے اس کی صورت میں نمودار ہو کر اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے شفاعت کے لیے جگڑیں گی۔ سورہ بقرہ کو قرآن کی چوٹی یعنی کوہان بھی کہا گیا ہے۔ پھر 2 نور جو بھی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات کے بارے میں کہا گیا، 2 نور، نورین آپ کو مبارک ہوں۔ پھر اسی سورہ میں آیت الکرسی ہے جس کی کہ فضیلت کے بارے میں بھی بہت ساری احادیث ہیں، انشاءاللہ ہم آیت الکرسی کے ذیل میں دیکھیں گے۔ پچھلی سورہ کے ساتھ اس کا لنک، اس میں ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وہ ہم نے کہا کہ ہمیں مغضوب کے رستوں سے بچانا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں مغضوب قوموں کا پورا طریقہ کھول کے بتا دیا کہ یہ ان کا وہ طریقہ تھا، یہ طرز عمل تھا ان کا جس کی بنا پر وہ مغضوب قرار پائے، تم نے اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب سورہ بقرہ کا جو پہلا حصہ، جس کا کہ پہلے پیراگراف کا بنیادی مضمون کیا تھا کہ منصب خلافت اور توحید کے بارے میں 3 مختلف رویوں میں سے پہلا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اس پہلے بڑے پیراگراف کو اگر مزید ڈیوائیڈ کیا جائے تو 3 پیراگراف میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ پہلی 20 آیات میں 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا، 3 انسانی گروہوں کا ذکر ہے، ان کی صفات کا، مومنین، کافر اور منافق۔
پھر دوسرے پیراگراف میں سب انسانوں کو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، سب انسانوں کو بندگی رب کی دعوت دی گئی ہے، قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ اور پھر آخری جو پیراگراف ہے، تھرڈ پیراگراف اس پہلے حصے کا، جس میں انسان کو منصب خلافت دینے کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کی وضاحت کی گئی، اور پھر آخر میں قانون ہدایت اور قانون جزا و سزا بیان کیا گیا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم ان مضامین کو تھوڑا سا آیات کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا آغاز الف لام میم سے، اور پھر اس کے بعد جو کہا جا رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بھی ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کا جواب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پوری کتاب تمہارے سامنے ہے۔ پھر کتاب کا مقصد تو ہدی للناس بتایا گیا ہے، لیکن یہاں جو لکھا ہے ہدی للمتقین، اور متقین کا جو ذکر آ رہا ہے کہ پڑھنے والے تو بہت سے ہوں گے لیکن ہدایت حاصل کون کرتے ہیں، وہ متقین ہیں۔ یہاں ہمارے پاس چونکہ ٹائم کم ہے، ہم متقین کے میننگ اور آگے ان کے تقاضوں کے وہ چیزیں ڈیٹیل تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن پھر بھی جو چیزیں ہمیں سمجھنی ہوں گی کہ ایک ہم یہ ضرور جانیں کہ متقین کون ہوتے ہیں، مائنڈفل پیپل کون ہوتے ہیں، تقویٰ کے معنی کیا ہیں، تقویٰ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ابھی ہم عبادات دیکھیں گے تو عبادت کا مقصد ہی بتایا گیا لعلکم تتقون، اور تقویٰ حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، یہ ہمارے معاملات میں کیسے ہماری ہیلپ کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کیسے انرجی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو بتایا گیا کہ یہ متقین جو ہیں ان کی صفات کیا ہیں، وہ صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے وہ یؤمنون بالغیب، یہ ایمان بالغیب ہے جو قوت دیتا ہے اور اللہ پر بھروسہ اور توکل اور یہ ساری چیزیں۔ پھر یقیمون الصلاۃ، نمازوں کی اقامت کرتے ہیں، نمازوں سے انرجی حاصل کرتے ہیں مومن۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہیں واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے بھی ہیلپ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شروع میں جب بالکل کہا تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں تو راتوں کو اٹھ کے قیام میں کھڑے رہا کرو۔ پھر اس کے بعد ہے مما رزقناہم ینفقون، یہاں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وہ انفاق کرتے ہیں، دنیا کی محبت، چیزوں کی محبت، مال کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے، لیکن رزقناہم میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی جو کوالٹی ہے الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے، قرآن اور قرآن سے ہٹ کے جو آپ کو رہنمائی دی گئی ہے، اور پھر پہلی کتابوں ان سب پر ایمان لانے والے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، آخرت پر صرف ایمان نہیں، آخرت پر یقین۔ اور یہاں ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ یقین کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایسے متقین، ایسے لوگوں کو متقین کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کام، یہ صفات جو 5 ہیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ وہ ہمارے لیے ایک انرجی کا کام کریں، ہمارے اندر وہ ایک طاقت اور قوت پیدا کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں ہماری مددگار ثابت ہوں۔ اور پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا۔ پھر دوسرا پیراگراف ہے ان الذین کفروا سے لے کر ولہم عذاب عظیم، صرف 2 آیات میں کافر گروہوں کا ذکر کر دیا گیا کہ وہ ضدی ہیں، ان پر تبلیغ کرنا نہ کرنا بالکل برابر ہے۔ انہوں نے جب انکار کر دیا ضدی اور ہٹ درمی کے بنا پر، تو پھر اب وہ سننے پہ مادہ نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے آغاز میں ہی سنتے ساتھ ہی انکار کر دیا ہے اپنے تعصب کی بنا پر، اور اسی بنا پر کیا ہے کہ ان کے دل، ان کے کان، ان کی آنکھیں وہ اپنی اصل جو وظیفہ حیات تھا اس کو کھو چکی ہیں، نہ ان کے دل سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ کان سن رہے ہیں، نہ آنکھیں ان کی دیکھ رہی ہیں۔ تو پھر ان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اب متقین اور کافروں کے بعد جو تیسرا گروہ ہے منافقین، ان کا رویہ بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں ان کا جو تفصیلی ذکر ہے اس میں اس کا اگر انداز دیکھا جائے کہ ان کی کردار کی کچھ تصویریں دکھاتے ہوئے ساتھ ساتھ ان کی علامتیں بتاتے ہوئے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ بھی سنا رہے ہیں۔ پہلا جو ہے ان کا جھوٹا دعویٰ ایمان ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے، وہ مومن نہیں ہیں۔ پھر وہ اپنے سے یعنی دھوکہ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، ہم بڑے کامیاب ہیں، کوئی ہمارے اندر کی بات نہیں جانتا۔ وہ اللہ اور ایمان والوں کو اپنے سے دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، نہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جب روز قیامت ان کی آنکھیں کھلیں گی، بلکہ روز قیامت کا موت کے وقت ہی وہ جان لیں گے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا کچھ لٹا دیا۔ اور اس کی جو ریزن بتائی جا رہی ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہاں ایک چیز دیکھ لینی کہ جو پہلے تقویٰ کی بات ہوئی، سب سے پہلے تقویٰ کا مقام جو نبی کریم نے بتایا، تقویٰ ہاہنا، دل کا، کہ تقویٰ بھی دلوں میں ہے، دل ہی سمجھداری سے کام لیتے ہیں، دل ہی جو ہیں وہ پلٹتے ہیں۔ اور یہاں جب کافروں کی بات آئی تو کہا ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ان کی ضد، اناد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، اب وہ نہیں پلٹ رہے، یعنی انہوں نے اپنی ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر ان کے دل ہیں وہ اس سمجھ بوجھ سے بالکل آری ہو گئے ہیں۔ اور یہاں منافقین کا بتایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے،
بیماری کا علاج ہو بھی سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے انسان، اور اگر نہیں چاہے تو بیماری بڑھ بھی سکتی ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور جو ان کی بیماری ہے وہ بڑھا دی ان کے طرز عمل کی بنا پر، کیونکہ وہ پلٹ نہیں رہے، وہ اپنے اسی بنا پر اس منافقت کی بیماری کے سزا کیا عذاب علیم ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ جھٹلا رہے ہیں۔ پھر وہ فساد زمین میں پھیلاتے ہیں اور اپنے تئیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو مصلح ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ پھر وہ ایمان، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ویسا ایمان لاؤ، جھوٹا دعویٰ ایمان ہی، جیسے مومنین ایمان لائے ہیں، متقین مہاجرین انصار ایمان لائے ہیں، ویسا لاؤ، تو وہ ان کو کہتے ہیں یہ تو بے وقوف ہیں۔ اور یہ اگر ہم دیکھیں منافقین کا ٹولہ کون ہے، یہ اس وقت کے مدینہ کے وہ بڑے بڑے لوگ بھی ہیں جن کی اس وقت حکومت گئی ہے، یا جو مال و دولت کے گرویدہ ہیں، جن کو قربانیاں دینے پہ جو ایمان ان کا آمادہ نہیں کر پا رہا۔ تو وہ جو ایمان لانے والے ہیں جب دین میں آتے ہیں، دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی چیزیں لگاتے ہیں، تو وہ ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الا انہم السفہاء، یہی در حقیقت بے وقوف ہے، انہیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر ایمان والوں سے ملتے ہیں، اب تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، دوسروں کو ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ان سے مذاق کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی طغیانی میں، اپنی سرکشی میں اندھے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر ان کے طرز عمل کو جو کہا رہے ہیں، تجارت سے ایگزامپل دی جا رہی ہے، تجارت میں تو فائدہ اٹھاتا ہے انتا اپنا اصل سرمایہ محفوظ رکھتے ہوئے، لیکن کیا ایسے کہ انہوں نے اپنی جو اصل سرمایہ زندگی ہے اس کو لگایا، تو جب آنکھ بند ہوگی پتہ چلے گا، کمانا تو دور کی بات، جو اصل سرمایہ وہ بھی لٹا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا ربی ہمیں ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک رکھنا، ہمارے اعمال سے ریاکاری کو دور کر دینا، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے محفوظ رکھنا، اسے پاک کر دینا، آنکھوں کو خیانت سے، بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور دلوں میں پوشیدہ چیزیں وہ سب جانتا ہے۔ اس لیے یہ دلوں کی پاکیزگی اتنی ضروری ہے، جو ہمیں دعا سکھائے گی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ پھر آگے 2 مثالیں دی گئی ہیں، اور ان 2 مثالوں کو ہم ویژولائز کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی فرد نے آگ روشن کی ہو، جس سے ماحول روشن ہو گیا، لیکن کچھ لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے بصارت لے لی ہے، وہ ان اندھیروں میں چھوڑ دیا بھٹکنے کے لیے، وہ کچھ نہیں دیکھ پا رہے۔ یہ ایسی جیسے اسلام کی روشنی آئی ہے جس نے ظلمت کے اندھیرے جو ہیں وہ دور کر دیے ہیں، لیکن ان لوگوں کی دل کی جو آنکھ ہے وہ اندھی ہو گئی ہے، وہ نہیں دیکھ پا رہے اس روشنی کو۔ اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اعتقادی لحاظ سے، جنہوں نے یعنی ایمان قبول ہی نہیں کیا، قطعی منکر حق ہیں، لیکن جو انہوں نے صرف جس میں سے عبداللہ بن ابی سلول کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے آتی ہے۔ پھر ایک مثال دی گئی ہے کہ ایسی مثال ہے جیسے آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے، اس میں اندھیری گٹا ہے، کڑک چمک بھی ہے، اور لیکن کچھ لوگ ہیں وہ ڈر کے اس چمک اور گرے سے ڈر کے آنکھوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اب یہاں اس سے مثال ہے کہ جہاں اسلام کے احکامات آ رہے ہیں، بارش کی طرح برس رہے ہیں، رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، اب اس میں ظاہر ہے ظلمات، رعد و برق، اس میں آزمائشیں بھی ہیں، اس میں قربانیاں بھی ہیں، اس میں ڈر خوف بھی ہے جن سے اللہ تعالیٰ آزمائش کر رہے ہیں لوگوں کی۔ اب وہ اپنے اندر ہمت نہیں پاتے ان آزمائشوں میں پورا اترنے کی، تو کیا کرتے ہیں کہ رک جاتے ہیں، اپنے آپ کو احکامات کے سننے سے روک لیتے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ ان کو ویسے جب جہاد کا حکم آتا ہے تو موت کی غشی طاری ہو گئی۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ محیط بالکافرین، اللہ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور قریب ہے کہ ان کی بصارت تو چک لی جائے، لیکن نہیں، ابھی ان کو مہلت عمل دی ہوئی ہے، اور جو ہی ذرا آسانی ہوتی ہے اس میں چل لیتے ہیں۔ یہ بھی اسی پکچر کا ہے کہ جب ذرا روشنی، اندھیرے میں گھٹا ٹپ اندھیرا ہو، روشنی ہوگی تو 2 قدم چل رہے ہیں، اندھیرا چھائے گا تو رک جائیں گے، یعنی رک رہے ہیں، چل رہے ہیں، شک کا شکار ہے، متذبذب ہیں اپنے ان چیزوں میں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو سماعت اور بصارت لے جائے، لیکن اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس نے ان کو مہلت دے رکھی ہے، شاید کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ یا یہ دونوں جو ایگزامپلز ہیں ہمارے ذہن میں، کہ پہلی مثال جو قطعی منکر حق ہیں جن کے بارے میں کہا صم بکم عمی، اور دوسری مثال جو شک میں مبتلا کمزور ایمان والے ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے کہ پلٹ آؤ، مہلت عمل ہے اس سے پہلے کہ یہ مہلت ختم ہو جائے۔ اس چیز کے بارے میں ضرور یعنی غور و فکر کرو۔ بہت معذرت، آج ہم آیت با آیت چلے ہیں، تھوڑا سا ٹائم پر ہمارا ہو گیا ہے، کل انشاءاللہ ہم پیراگراف وائز چلیں گے، آیت با آیت نہیں جائیں گے، اور کوشش ہوگی کہ ٹائم پہ ہی ہم اسے مکمل کر پائیں۔ اینڈ پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں واقعی متقین کا رویہ اختیار کرنے والا بنا دے، ہمارے اندر وہ اوصاف پیدا کر دے جو ہمیں اس ہدایت کا حق ادا کرنے والا، جو امت وسط کا جو فریضہ ہے وہ ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم انا نسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وآمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة
فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا آمين ثم آمين یا رب العالمین. سب کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.